اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹھوار ٹائمز اور اپنا ٹی وی کے دیکھنے والوں کو کاشف حسین کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہماری مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی شعبہ خواتین کے حوالے سے ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ پہلے ان کو بنایا گیا پاکستان مسلم لیگ تحصیل گجر خان ویمنس ونگ کا صدر۔ ان کی خدمات دیکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون نے انہیں راولپنڈی ڈویژن ویمنس ونگ کی نائب صدر مقرر کیا گیا۔ اب حال ہی میں یہ انہوں نے مخصوص نشست برائے ایم پی اے کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں اپنی درخواست بھی جمع کروائی ہے۔ ہماری آج کی مہمان پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی ڈویژن کی نائب صدر میڈم شازیہ سلطانہ۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ جی سب سے پہلے تو میں پٹھوار ٹائمز اور اپنا ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرا موقف جاننے کے لیے جو ہے مجھے عزت بخشی۔ تھینک یو سو مچ۔ جی میڈم، انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے سیاست کا باقاعدہ آغاز کب کیا؟ جی سیاست کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ میں نے 2006 میں کیا، اور اگر دیکھا جائے عملی طور پہ جو میں نے سیاست میں قدم رکھا یا مجھے جو پرمیشن ملی خود کو بھی آگے لانے کی تو 2010 میں۔ اچھا میڈم، بہت سی پارٹیاں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ہی کیوں آپ کی چوائس رہی؟ جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے میری چوائس اس لیے ہے کہ ایک تو میرا تعلق یہ ایک مسلم لیگ نون کے گھرانے سے ہے، میں سمجھ لیں کہ پیدائشی نون لیگی تھی، اور دوسرا جو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، میں ان کے جو ترقیاتی کام تھے پاکستان کے لیے، جو انہوں نے پاکستان کی معیشت کو جو مضبوط کیا اور ان کے میگا پروجیکٹس، ان سے امپریس ہو کے جو ہے میں نے یہی سوچا کہ کیونکہ میرے آباء و اجداد کا بھی تعلق مسلم لیگ نون سے ہے تو انشاءاللہ میں نے یہ سوچا کہ میں بھی مسلم لیگ نون کو ہی سپورٹ کروں گی۔ میڈم، آپ نے الیکشن 2024 کے لیے مخصوص نشست کے لیے بھی جو ہے نا وہ درخواست جمع کروائی ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں۔ 2018 میں بھی آپ نے جمع کروائی تھی اور آپ کا انٹرویو بھی غالباً ہوا تھا، جو میاں صاحب نے انٹرویو لیا تھا، تو کیا وجہ تھی کہ اس ٹائم کیا رزلٹ نکلا تھا؟ جی بالکل، میں 2018 میں بھی امیدوار تھی جو ہے صوبائی اسمبلی کی جو مخصوص نشست ہے اس کی، اور ابھی 2024 میں بھی میں نے اپلائی کیا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں تک 2018 کی بات آپ نے پوچھی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے جو میں پارٹی کا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو میرٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 2018 میں اس پہ پوری نہ اتر سکی۔ تو میرے قائدین کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا، تو ہم تو اپنے قائدین کے فیصلے پہ لبیک کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ نے پوچھا کہ 2024 میں، تو میں یہی کہوں گی کہ آئی ایم 100% شیور کہ جو ہے میں اس دفعہ جو پارٹی نے مجھے ٹاسک دیا، جو پارٹی کا جو ورک تھا، وہ میں نے پوری محنت، لگن، ایمانداری اور دیانتداری سے کیا، اور انشاءاللہ میں 100% جو ہے وہ شور ہوں کہ جس طرح پارٹی کا جو میرٹ ہے، جس میں پارٹی وابستگی، پارٹی کی خدمات دیکھی جاتی ہیں یا کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے، تو میں BA B.Ed بھی ہوں۔ میں نے پارٹی کے لیے جو بھی میری ذمہ داری تھی وہ میں نے احسن طریقے سے ادا کی، اور جو وابستگی تھی وہ تو میں پیدائشی نون لیگی ہوں، میں کبھی کسی پارٹی کا حصہ نہ تھی، نہ ہوں اور نہ کبھی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ جی اس دفعہ میں پر امید ہوں کہ جو پارٹی کا میرٹ ہے اس پہ میں پوری اترتی ہوں۔ تو کہتے ہیں نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو میں بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پارٹی جو ہے اس دفعہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، اور جن کا میرٹ بنے گا انشاءاللہ ان کو ضرور آگے جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی خدمت کا موقع دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میڈم، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں 100% پر امید ہوں کہ اس بار مخصوص نشست پہ آپ کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ بالفرض اگر آپ مخصوص نشست پہ منتخب نہیں ہوتی ہیں تو آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ جی دیکھیں، امید اچھی رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر فرض کرتے ہیں کہ میں 2024 میں جو ہے وہ میرٹ پہ پوری نہیں اترتی ہوں یا پارٹی جو ہے مجھے وہ MPA نہیں بناتی ہے، تو کوئی بات نہیں، میری کوئی ناراضگی نہیں، ہم تو اپنے قائد کے فیصلوں پہ لبیک کہنے والے ہیں، اور نہ تو میری کوئی سفارش ہے، لیکن انشاءاللہ میرا میرٹ ہے، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جو ہماری پارٹی کا میرٹ ہے وہ اگر اس پہ فیصلہ ہوا تو آئی ایم شور کہ میں ضرور انشاءاللہ
اللہ مجھے وہ موقع دیں گے مسلم لیگ نون کی خدمت کا۔ اچھا میڈم، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، 8 فروری کی ڈیٹ بھی دی گئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیونکہ آپ کا حلقہ پی 8 ہے اور پی 8 سے اس مرتبہ 4 نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ سابقہ MP افتخار احمد وارثی ہیں، ٹھیک ہے، سابقہ صوبائی وزیر چودھری ریاض کے فرزند خرم زمان ہیں، چودھری جمیل صاحب ہیں، اور سابقہ چیئرمین بلدیہ شاہد سراف صاحب ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کی نظر میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر مسلم لیگ نون سے وابستگی بھی ہے، کہ ان میں سے کون سا امیدوار ایسا ہے جو آپ کی نظر میں مضبوط امیدوار ہو سکتا ہے؟ جی یہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے۔ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون گجر خان جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہاں مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں MP کی سیٹ کے، وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ میں تمام لیڈرز کی رسپیکٹ کرتی ہوں، اور میرے لیے سارے قابل احترام ہیں۔ شاہد سراف صاحب جو ابھی اس بار وہ بھی امیدوار ہیں، ان کی بھی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ گجر خان شہر کا فخر ہے۔ اور MP جو ہمارے تھے افتخار احمد وارثی صاحب، ان کی بھی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی بہترین کینڈیڈیٹ ہیں MP کے، اور چودھری ریاض صاحب کی بھی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور ان کے بیٹے جو امیدوار ہیں ان کے لیے بھی میری نیک خواہشات ہیں۔ بس جس کو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ٹکٹ جو ہے جاری کریں گے، تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اس امیدوار کو سپورٹ کرنا ہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے میڈم، یہ تو آپ کا ہو گیا سیاسی بیان، کیونکہ آپ نے ان سب کو راضی رکھا ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے، آپ نے کبھی کسی MP کے امیدوار سے یہ سنا ہے کہ تحصیل گجر خان میں فلاں عورت یا فلاں ورکر جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ٹی وی چینلز والوں کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کسی امیدوار سے MP جو ہمارے میل حضرات ہیں ان سے یہ کوسچن کریں کہ آپ کے حلقے میں مخصوص نشست کی واحد اور جو محنتی امیدوار ہے کون ہے، یا میرٹ پہ کون اترتا ہے۔ بہرحال یہ کہ دیکھیں، ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا مجھے کسی نے فیور کیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں سارے مجھے فیور کریں گے، میری سپورٹ کریں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ سب کو پتہ ہے کہ تحصیل گجر خان میں جو ہے مسلم لیگ نون کی جو ورکر ہے، جس نے تاریخ میں پہلی بار تنظیم سازی کر کے 200 سے زائد خواتین کو مسلم لیگ نون کا حصہ بنایا، اور جو ہر مشکل وقت پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی، چاہے وہ JIT کی پیشیاں ہوں، نیب کی ہوں، ہائی کورٹ کی ہوں، یا کوئی بھی مسلم لیگ نون کا ایونٹ ہو، تو میں وہاں پہ جو ہے سمجھ لیں کہ صف اول میں تھی۔ اور 200 سے زائد پیشیاں جو ہے ہم نے قائد محترم اور ہماری جو پارٹی کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی جو پیشیاں اٹینڈ کی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ تحصیل گجر خان میں اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہاں کسی پیراشوٹر کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کسی اور حلقے سے آ کے یہ کہے کہ NA 58 میں یا PP 8 میں جو ہے فلاں خواتین، کیونکہ فلاں سب کو پتہ ہے کہ PP 8 میں جو ہے وہ ایک ہی امیدوار ہے، اور وہ شادیہ سلطانہ بٹ ہے۔ اچھا میڈم، کچھ عرصہ پہلے بھی ایک خبر آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا کی زینت بنی کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ کے ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ جوائن کر لی، وہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، وہ میں تو یہی کہوں گی کہ رات گئی بات گئی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک نظریاتی مسلم لیگ نون کی وفادار شیرنی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ کے کسی اور پارٹی کا حصہ بنے، ایسا ناممکن ہے۔ کچھ تحفظات تھے، کچھ گلے شکایات تھی، لیکن میری لیڈرشپ پہ مجھے فخر ہے کہ انہوں نے میری بات سنی اور میرے تحفظات دور کیے، میں ان کی شکر گزار ہوں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں نے جس دن بھی مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہا نا، تو میں گھر بیٹھنا بہتر سمجھوں گی، میں نے کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کرنا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میڈم، پاکستان مسلم لیگ نون پورے پنجاب میں تحصیل گجر خان میں ہمیشہ سے گروپنگ کا شکار رہی ہے، جس کا واضح ثبوت 2013 کا الیکشن دیکھ لیں، 2018 کا الیکشن دیکھ لیں کہ پارٹی ایک کو ٹکٹ دیتی ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اب کیا امید رکھی جائے کہ اس مرتبہ اس طرح نہیں ہوگا؟ اگر اس طرح ہوا تو الیکشن کا رزلٹ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو مجھے کوئی گروپنگ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بہتر بھی یہی ہے کہ اس وقت
ہمارے قائدین جو ہے وہ بہت ایک مشکل ایک کٹن وقت سے گزر کے آج یہاں پہنچے. ہمارے قائد محترم کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی قربانیوں کے بعد آج وطن عزیز واپس آئے ہیں. ایک ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت کے ایک جھوٹے پروپیگنڈوں کے تحت ان کو جلا وطن کیا گیا. اور دیکھیں ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور 22 کروڑ عوام کے لیے قربانی دی. اگر ہم یہاں کی مشکلات دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ یہاں کوئی گروپ بندی ہے، لیکن اگر کوئی امیدوار خود کو الگ سمجھتا بھی ہے تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے. اور اب بہتر بھی یہی ہے کہ اس وقت 2018 والا جو ہے رزلٹ انشاءاللہ نہیں آئے گا. میں سمجھتی ہوں کہ تینوں سیٹیں نون لیگ ہی جیتے گی، لیکن اس کے لیے سب کو جو ہے متحد ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا، اور سب کو مل کے جو ہے وہ اپنے قائد سے ان کو فالو کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، اور سب کو جو قائد محترم کا فیصلہ ہے اس پہ لبیک کہنا چاہیے. اچھا میڈم، کچھ عرصہ پہلے گجر خان ضلع بناؤ تحریک بھی چلی تھی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گجر خان کو ضلع بننا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ ایم پی اے بنتی ہیں اور اگر آپ کی نظر میں گجر خان کو ضلع بننا چاہیے تو کیا اس پہ آپ ورک کریں گی؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری کام ہے. گجر خان ایک بہت بڑی تحصیل ہے جس میں تقریباً 37-38 یونین کونسلز ہیں، PP8 PP9 2 PPs ہیں، اور اتنی یونین کونسل، اور یہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ضلع سے بھی بڑی تحصیل ہے. تو اس کو لازمی ضلع بننا چاہیے. اس کے لیے میں ضرور کام کروں گی. اس سے پہلے ہمارے مسلم لیگ نون کے سابق جو ہے یوتھ کے صدر سید ندیم شاہ بخاری صاحب بھی اس کے بانی رہے، اور انہوں نے بہت اس کے لیے محنت کی اور بہت کام کیا. اور انشاءاللہ اگر میں منتخب ہوتی ہوں تو میں ضرور جو ہے اس کو گجر خان کو جو ہے ضلع بناؤ تحریک کا حصہ ہوں گی، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ گجر خان کو ضلع بنایا جائے انشاءاللہ. اچھا میڈم، اکثر باروسی سیاست کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس سوائے شریف خاندان کے نواز شریف آ گیا، شہباز شریف آ گیا، شہباز شریف نہ وہ حمزہ شہباز آ گیا، اگر حمزہ نہ ہوگا تو پھر آگے مریم نواز آ جائیں گی، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے؟ ایسے ورکرز MNA MPs پڑے ہوئے ہیں جن کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کو جو ہے وہ معاشی خوشحالی کی راہ پہ گامزن کیا، یا جس طرح انہوں نے پاکستان کو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس دیے جیسے سی پیک، اورینج ٹرین، آپ یہ دیکھیں ایٹمی پاور بنایا پاکستان کو، اس کے علاوہ موٹر ویز، ہیلتھ، ایجوکیشن، آپ ہر فیلڈ میں جا کے دیکھیں کہ اگر پاکستان کے لیے کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا ہے، کوئی بھی نہ کسی اور پارٹی کا لیڈر کر سکتا ہے، اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں جو ہے میاں برادران کے علاوہ کوئی، میں نہیں سمجھتی کہ وہ پاکستان کو جس طریقے اب جو حالات ہیں دیکھیں ان کو اگر سنبھال سکتے ہیں، ان حالات کو اگر کنٹرول قابو میں کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ ہماری دعا ہے کہ وہ چوتھی بار انشاءاللہ ابھی برسر اقتدار آئیں گے اور پاکستان کے جو ہے معاشی حالات دوبارہ سے جو ہے انشاءاللہ وہ خوشحال ہوں گے انشاءاللہ. ابھی اچھا میڈم، پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں، کارکنز ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام؟ جی مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے میں یہی کہوں گی کہ الیکشن جو ہے اناؤنس ہو چکا ہے، تو آپ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ بہت مشکلات دیکھی ہیں مسلم لیگ نون کے قائدین نے. تو انشاءاللہ ہم نے جس طرح پہلے بھی محنت کی ہے، مشکل ٹائم میں ڈٹ کے کھڑے رہے، ہم اور آپ سب انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی اسی طرح محنت کریں گے اور اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو کامیاب کریں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں گے. اور انشاءاللہ شیر کے نشان پہ جو ہے ہم نے کام کرنا ہے. شیر کے نشان کے لیے ڈور ٹو ڈور جائیں گے، کمپین کریں گے. آپ سب ایکٹیو ہو جائیں
اور کیونکہ ورکرز جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. آپ سب جتنے مسلم لیگ نون کے شیرنیاں ہیں وہ مسلم لیگ نون کا قیمتی سرمایہ ہیں. انشاءاللہ ہم نے اور آپ نے مل کے اپنے مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ ووٹ چوری نہیں ہونے دینا. آپ نے پہرا بھی دینا ہے, کام بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ جب ہم اپنا کام جو ہے پوری محنت لگن ایمانداری سے کریں گے تو کوئی بھی ہمارا جو ہے ووٹ چوری نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ میڈم, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو ناظرین یہ تھی میڈم شازیہ سلطانہ, امیدوار برائے MP مخصوص نشست. تو انشاءاللہ پٹھوار ٹائمز اور اپنا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ نیکسٹ کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیں کاشف حسین کو اجازت. اللہ حافظ.